कुछ दिन से लगातार आप सोशल मीडिया पर खबरें सुन रहे होंगे जिसमें कि कहा जा रहा है एलिजली कि जम्मू एंड कश्मीर में एक गवर्नमेंट बनने वाली है, इंटरिम गवर्नमेंट, और उसके नेता, उसके चीफ मिनिस्टर होंगे अल्ताफ़ बुखारी साहब। अपनी पार्टी उन्होंने हाल ही में बनाई है और उसके बाद लगातार चर्चाओं में भी रहे। और उसी के बाद एक और जो है बातचीत निकलना शुरू हो गई कि अभी इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बन रही, एडवाइजरी काउंसिल बन रही है, क्योंकि कईयों ने कहा कि अब चीफ मिनिस्टर या फिर इंटरिम गवर्नमेंट का जो प्रावधान है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है। इसलिए न्यूज़ जो हैं वो लगातार बदलती गई सहूलियतों के हिसाब से। उसी बीच एडवाइजरी काउंसिल में एक व्यक्ति हैं गुलाम हसन मीर साहब, जिन्हें काउंसलर बनाया गया है। उन्हीं के साथ आज हम मौजूद हैं और बातचीत करेंगे कि आपको काउंसलर बनाया गया है साहब मीर साहब की, किस तरह से इस पूरी चीज़ को आप देखते हैं कि लगातार पहले इंटरिम गवर्नमेंट की बात निकली कि ये बनने वाली है, उसके बाद एडवाइजरी काउंसिल पर जितने भी जो प्रोपेगेंडा था वो शिफ्ट कर दिया गया। पहले आपका नाम ऐड नहीं किया गया था, बाद में आपका नाम भी ऐड हो गया, शायद कि नाराज़गी है। किस तरह से इस पूरी चीज़ को देखते हैं? देखिए, मुझे ये लगता है जहाँ तक हमारी पार्टी और हमारा ताल्लुक है, हमें ये लग रहा है इट इज़ जस्ट ए मीडिया क्रिएशन। अल्ताफ साहब इज़ ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड कि इट इज़ ए जोक, और मैंने भी इससे पहले कहा कि वी नो नथिंग अबाउट इट। अगर कुछ होगा ये सरकार की तरफ से होगा, वी हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड और वी नो नथिंग अबाउट इट। ये सरकार जानती है वो कैसे यहाँ का निज़ाम चलाना जानती है। जब वो हमको अप्रोच करें तो उस वक्त हम पार्टी फैसला लेगी कि क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। लिहाजा इस वक्त इस बारे में कोई बात करना ये एक मीडिया क्रिएशन है, मैं इसको ज़्यादा तूल नहीं देता। मेरे साहब, क्योंकि अगर मीडिया में कोई खबर आई है तो कहीं से निकली होगी, स्पेकुलेशंस निकलती हैं तो कहीं ना कहीं से निकलती होंगी। जिस तरह से बात लगातार चल रही थी कि बुखारी साहब काफ़ी समय से दिल्ली में हैं, उसके बाद एक और बात निकली कि उमर अब्दुल्ला जो हैं वो भी दिल्ली गए हैं और उसके बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी थी। इन सारी चीज़ों से क्या अंदाज़ा लगाया जा रहा है या कुछ इसमें सच्चाई भी हो सकती है? इसी में ये मैं बताता हूँ, ये मीडिया क्रिएशन है। देखिए, ये जो अल्ताफ़ बुखारी साहब हैं, जब लॉकडाउन हुआ उसकी फैमिली वहाँ है, उनका घर वहाँ है, उनकी बिजनेस है, वहाँ ही रुक गया जी। वो कैसे कहाँ आ जाते? तो इस लिहाज से वो दिल्ली में इसलिए नहीं रुके हुए हैं कि वो कहीं कोई चीज़ फॉलो कर जी। रहा सवाल उमर अब्दुल्ला का, ज़रा मुझे ये बताए, हम सियासी तो डिफरेंट प्लेटफार्म्स पे हैं। वो दिल्ली गया 5 अगस्त के बाद से, उसकी दिल्ली में फैमिली है, क्या उसको ये हक नहीं पूछता है कि वो अपनी चीज़ें अटेंड करे? हर चीज़ में सियासत हुआ क्या है? हमारे मीडिया को इतनी चीप चीज़ें, मामूली हरकत को इतना बड़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, इससे हमारी मीडिया की क्रेडिबिलिटी असरअंदाज हो जाती है। ठीक है, वो कुछ टाइम के लिए लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करते हैं, लोगों को अटेंशन अपनी तरफ, लेकिन अपनी क्रेडिबिलिटी असरअंदाज होती थी। एक ज़माने का मीडिया था, वो बड़ा इन्वेस्टिगेटिव होता था, तब तक कोई बात नहीं कहते थे जब तक न उसका हर पहलू का वो जायज़ा लेते थे। लेकिन अब मैं नहीं समझता, जिसकी में बात है बस लगा ली, इसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या नहीं बनता है। मुझे लगता है ये मीडिया की तरफ से ऐसा तरीक़ेकार अच्छा नहीं है। सर, मीडिया की आप बात कर रहे हैं, पर मीडिया ने ऑब्वियसली नेशनल मीडिया ने इसे बताया है, पर हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आप सबसे लगातार पूरी क्लैरिफिकेशन दी जाए। मीर साहब, जिस तरह से बात लगातार चली कि एक एडवाइजरी काउंसिल बनेगी या वैसा होगा, क्या अपनी पार्टी जिस चीज़ के लिए क्रिएट हुई है, अगर वो एडवाइजरी काउंसिल बना दी जाती है तो उसमें वो सेटिस्फाई हो सकती है? परहैप्स आप फिर से बात नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने कहा ये न हमारे जहन में है, न हमसे किसी ने कंटेक्ट किया। हम अगर इस पे तबसरा करें तो क्या करें? जब कोई हमें अप्रोच करे, कोई ये बताए कुछ, फिर हमारी तरफ से इसका रिस्पांस होगा। अभी मुझे इसमें मामले में कुछ कहना नहीं। साथ ही मैं आपको एडवाइस करता हूँ, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट इट, you should contact the concerned people, concerned ministries, can ask them what is this news about. Right. Instead of asking us, perhaps those are the proper agencies, proper persons to contact. जी,
میرے صاحب جس طرح سے بات نکل رہی ہے، اب اگر ایڈوائز اس ساری چیزوں کو مان لیا جائے غلط بھی ہے اوبویسلی، کیونکہ اس پہ کوئی سچ نظر نہیں آتا. اب ڈی لمیٹیشن کی بات لگاتار چل رہی ہے کہ اب الیکشنز ہونے ہیں، اس سے پہلے ڈی لمیٹیشن ہونی ہے، اور اب ممبرس کو بھی اپوائنٹ کر لیا گیا ہے. اس پوری چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور کس طرح سے اپنی پارٹی جو ہے اب دیکھ رہی ہے کہ الیکشن جب بھی ہوں گے تو اس کے لیے ہم تیاری کریں تاکہ ایک اچھے طریقے سے ڈیموکریٹک وے سے ساری پرکریا ہو؟ دیکھیے، یہ جو ہندوستان ہے یہاں پر پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے. پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے لیے جہاں پر بھی جب جموں کشمیر ریاست تھی، اس کو جب اب یونین ٹیریٹری بنایا گیا تو اس میں اس کے لیے بھی اسمبلی کا پراویژن رکھا گیا. اسمبلی کا پراویژن رکھا گیا تو ظاہر سی بات ہے پہلے سے الیکشنز ہونی چاہیے تھی، لیکن الیکشنز ہونے میں بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ جتنا اوریجنل یہاں سیٹیں الاٹ تھی اس کو 7 بڑھا دی گئی ہے. جب 7 سیٹیں بڑھا دی گئی تو ظاہر سی بات ہے سیٹوں کے لیے ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو مقرر کرنا ہے، اس کو ایوارڈ دینا ہے، پھر اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، تبھی الیکشن کی بات ہو سکتی ہے. اب چونکہ سرکار نے ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو مقرر کیا ہے، یہ اچھی بات ہے، کیونکہ اپنی پارٹی اس بات میں یقین رکھتی ہے کہ ڈیموکریٹک پروسیس جتنا جلد ہو سکے اتنی جلد شروع ہونا چاہیے. وی مین اٹ. لیکن جب ڈیلیمیٹیشن کی بات آتی ہے، چونکہ یہ جو جموں کشمیر، چاہے جموں کے لوگ ہوں کشمیر کے لوگ ہوں، یہاں شک پہ زیادہ سیاست چلتی ہے اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی سیاست چل رہی ہے. اس وقت جو ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو انہوں نے مقرر کیا ہے، اچھی بات ہے. اس میں پارلیمنٹ ممبرز جو ہیں وہ بھی ایکس آفیشو ممبرز ہیں، لیکن میرا ماننا ہے کہ یہاں پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور بھی لوگ ہیں، اس کو فردر ریپرزنٹیٹیو اور انکلوزیو بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ جو یہاں کے مختلف ریجنز ہیں، مختلف لوگ ہیں، ان کی پراپر ریپرزنٹیشن ہو، تاکہ وہ اس کمیشن کو فلی پوری طور سے باخبر کریں، تاکہ ان کا ڈیسیجن جو ہو وہ بیسڈ آن فیکٹس اور ریئلٹی کے مطابق ہو. مجھے امید ہے کہ ایسا کرنے کی ضرورت ہے. جی میرے صاحب، کئی سارے لوگوں نے یہ بھی کہا، لگاتار میڈیا میں بھی چرچائیں چلتی رہی کہ 2011 کے جو سینسس ہے اس پر ڈیلیمیٹیشن نہیں ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ 2021 کا ویٹ کر لینا چاہیے. کیا اپنی پارٹی اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے یا سمجھتی ہے کہ جو 2011 میں جو الیکشنز ہوئے ہیں اسی کے حساب سے اگر ساری چیزیں کی جائیں گی تو زیادہ ٹھیک رہے گا، یا آگے کا ویٹ کر لینا چاہیے؟ دیکھیے، ضروری بات یہ ہے کہ ایک جمہوری ملک میں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو فعال بنانے کے لیے، ایفیکٹو بنانے کے لیے جتنا امیجیٹ ہو سکے اتنا کرنے کی ضرورت ہے. ایک ڈیلیمیٹیشن ہو جائے گی، ظاہر سی بات ہے 2011 کے جو آنکڑے اس وقت اویلیبل ہیں تو یہ اسی پہ ہوگا. تو آپ یہ بھی کچھ کیا کہیں، لیکن یہ تو طریقہ ہے، یہ تو لا ہے. یہاں جس کے من میں جو بات ہے وہ بہت بول دیتا ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ وہ مبنی بر حقیقت ہے. جی بالکل. اب کس طرح سے اپنی پارٹی جو ہے پوری طرح سے دیکھ رہی ہے، کیونکہ کووڈ کا دور ہے، آلریڈی کئی ساری چیزیں ہیں جو ابھی جموں اینڈ کشمیر کے لیے بھی مشکل بنی ہوئی ہے. کیسز لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں. مائیگرینٹ لیبر جو جموں کشمیر سے باہر گئی ہوئی ہے ان کو واپس لانے کی چیز ہے، یا جموں کشمیر میں جتنے لوگ ہیں ان کو باہر لے جانے کی جو بات چل رہی ہے. اسی بیچ اگر ان چیزوں پر زیادہ بات چیت کی جائے گی تو کس طرح سے جو مرکزی سرکار ہے یا پھر جموں کشمیر کی ایڈمنسٹریشن ہے اس سے پوری طرح سے فوکس ہٹ جائے گا؟ دیکھیے، جو اس وقت ایشوز ہے، اس وقت تو مین فوکس ہے کووڈ-19. اس وقت پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا ایوری تھنگ رکا پڑا ہے. پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے میل جول بڑا امپورٹنٹ ہے. جب آپ نے لاک ڈاؤن رکھا ہو تو میل جول ہی نہیں ہے. جب میل جول نہیں ہے تو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بذات خود. ہاں، اب آپ فون کے ذریعے یا اور ذرائع سے جو بھی سچویشن ہمارے ذہن میں آتی ہے، پارٹی لیڈرز ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کے ذہن میں آتے ہیں، دے آر ریزنگ اٹ.
وہ تو زیادہ تر بیان بازی تک ہی محدود ہے، یا آپ کے ذریعے یہ انٹرویوز وغیرہ اسی حد تک محدود ہے. ان دا ریئل سینس آف دا ورڈ آف جمہوری عمل، پولیٹیکل ایکٹیویٹی، وہ تو جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا ٹوٹل فلاپ ہو گیا. یہ صرف اپنی پارٹی کی ہی بات نہیں ہے، یہ ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات ہے. کوئی کچھ بھی کہے، بٹ دا فیکٹ از اس وقت سارے جگہوں پر پولیٹیکل ایکٹیویٹی رکی پڑی ہے. جی میرے صاحب جاتے جاتے ایک کنکلوڈنگ بات آپ سے کریں گے کہ جب بھی کوئی چیز ہو، چاہے وہ جے کے بینک کا مسئلہ ہو یا کسی بھی چیز پر بات ہوتی ہے، جموں کشمیر ابھی تک چلتا آ رہا ہے. کیا اس چیز کو ابھی بھی جو نئی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا پھر جو پرانے جو نمائندے ہمیشہ بنتے آئے ہیں، ہمیشہ انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے سوچا ہے، کیا اب جموں کشمیر کی سیاست سے اٹھنے کا سمے آ چکا ہے کہ اب کئی سارے اور مدعے ہیں جنہیں لڑائی کرنی ہے، جن سے ہمیں لڑنا ہے اور ان چیزوں پر ہمیں بات چیت کرنی چاہیے؟ دیکھیے، جو مسئلے یہاں ہیں جموں کے اندر ہے، اسی طرح مسئلے کشمیر کے اندر ہے. چونکہ یہ ایک نیریٹو بن چکا ہے یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز میں بھی، وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز میں بھی. انسٹیڈ آف فوکسنگ آن دا ریئل ایشوز، ہم ایموٹیو اور ریجنل ایشوز کو ہی زیادہ زور دیتے ہیں. اپنی پارٹی کا ماننا ہے کہ ہم ایموٹیو ایشوز، ریجنل ایشوز سے ہٹ کر جینوئن ایشوز کی بات کریں گے. اور ہے مسئلے یہاں بھی ہیں، وہاں بھی ہے. ان مسئلوں کو جو بھی سرکار آئے، جو بھی سرکار ہو، اس کو ان مسائل کا حل کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہوگی، جو بھی گورنمنٹ ہوگی، اس کو جہاں دونوں ریجنز کی ڈیولپمنٹ کو یقینی بنانا ہے، وہاں جب ہم پارٹیسپیٹری رول کی بات کرتے ہیں، ایوری ریجن شوڈ فیل ریئلی ان پارٹیسپیشن. جب تک یہ پارٹیسپیشن کا احساس نہ ہوگا تب تک اچھی بات نہیں ہے. اس وقت بھی یہ سوال ہے، اگر جموں اور کشمیر کی بات کریں، سوالات اٹھ رہے ہیں اس وقت بھی، جہاں جموں والا کہے گا کہ میں نے کچھ جیتا، لیکن دوسرا ریجن کو حق بنتا ہے کہ مجھے ڈپرائیو کیوں کیا جا رہا ہے. یہاں چاہے ہندو ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے کشمیری ہوں، چاہے جموی ہوں، یہ جب جموں کشمیر چلانا ہے، ایوری بڈی ہیز اے پارٹیسپیٹری رول شوڈ بی دیئر، پھر ڈیموکریسی بنتی ہے. اگر ایک ریجن کو یا ایک طبقے کو ڈپرائیو کیا جائے گا تو وہ جمہوریت، وہ نظام نہیں چلے گا، اس میں گٹھن ہوگی، اس میں بغاوت ہوگی. بالکل، کافی زیادہ ضروری ہے کہ ان ساری چیزوں پر بات چیت ہو اور جموں اور کشمیر کی بات ہو جب بھی ہم اگلی کوئی بھی بات چیت کریں. دھنیہ واد سر ہم سے پوری بات چیت کے لیے. غلام حسن میر صاحب ہمارے ساتھ جڑے تھے، جنہیں ایلیجلی کونسلر بنا دیا گیا ہے. حالانکہ انہوں نے پوری چیز کو صاف طور پر کہا کہ یہ ایک ریومر ہے اور کہیں نہ کہیں میڈیا دوارا بھی یہ پھیلایا جا رہا ہے. ہم لگاتار انٹرویوز کر یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ریئل بات ہے وہ آپ کے سامنے آئے. ڈیلیمیٹیشن کی بھی ہم نے بات چیت کی کہ ایک انکلوسیو اپروچ سینٹر کو اپنانی چاہیے. جو آلریڈی ممبرز ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، انہیں تو انکلوڈ کیا گیا ہے، پر جو جموں کشمیر کی باقی ساری پارٹیز ہیں ان کو بھی کس طریقے سے اس میں انکلوژن جو ہے وہ کیا جانا چاہیے، انکلوڈ کیا جانا چاہیے، تاکہ فیئر اور پوری طرح سے ایک انکلوسیو ڈیلیمیٹیشن ہو، تاکہ آنے والے سمے میں جب بھی الیکشنز ہوں پوری طرح سے ہر ایک مل کر اس میں سپورٹ کرے اور ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے اسے تیزی سے ریسٹور کیا جائے. فی الحال کے لیے اس خاص بات چیت میں اتنا ہی تھا. باقی اپڈیٹس کے لیے آپ یوں ہی بنے رہیے دا نیوز ناؤ کے ساتھ. مجھے اور میرے کیمرمین کمل سنگھ کو فی الحال کے لیے دیجیے اجازت. دھنیہ واد.